بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں وجدان سے کچھ دوسری باتیں کروں گا۔ ساحل کے جانے کے بعد چنگ نے مجھ سے صرف دو اہم موضوعات پر گفتگو کی تھی، یعنی لی یان کی چن سیان سے شادی اور وہ تحفہ جو مجھے دینا چاہتا تھا، سدا بار جوانی کا فارمولہ۔ میں اسٹیل ینگ کے سلسلے میں ساحل کو فی الحال کچھ نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اس انمول تحفے کی وصولیابی میں ابھی پورے 90 دن باقی تھے۔ البتہ لی یان کی شادی کے بارے میں تفصیل بتانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی ساحل لی یان کے حوالے سے کرید کر مجھ سے بہت کچھ پوچھ چکی تھی۔ صرف ایک لی یان پر ہی کیا موقوف۔ ساحل سے بچھڑنے کے بعد اب تک جن لڑکیوں کو میری زندگی میں آمد و شد رہی تھی، وہ خالص بیویوں والے انداز میں ان کے بارے میں تفتیشی سوالات کرتی رہی، اور میں نے بھی انتہائی محفوظ انداز میں اسے بڑے تسلی بخش جوابات دیے تھے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، زیادہ تر باتیں چین یان اور لی یان کے بارے میں ہوئی تھی۔ چنگ فو نے پوری تفصیل سے مجھے بتایا کہ لی یان نے کس طرح مذہب تبدیل کر کے چن سیان کی بیوی بننے کا فیصلہ کیا تھا وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس نے معنی کے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ اس کے علاوہ چنگ فو نے ایک سسر ہونے کی حیثیت سے مجھے بڑی کڑی تڑی دی ہے کہ میں تمہارا بہت خیال رکھوں۔ تم اس کی بہت ہی لاڈلی بیٹی ہو، تمہارے پاؤں میں کبھی ایک کانٹا تک نہ چبھنا چاہیے، ورنہ وہ۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ پوچھ بیٹھی، ورنہ کیا وجدان؟ ساحل کے اس سوال میں ایک خاص نوعیت کی شرارت چھپی ہوئی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، ورنہ کے بعد تو اس نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور اس ورنہ کے جواب میں تم نے کیا کہا تھا؟ وہ شوخی سے مستفر ہوئی۔ میں کیا کہہ سکتا تھا؟ میں نے سادگی سے کہا، ظاہر ہے میں نے چنگ فو کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ میں زندگی بھر تمہارا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم میرا خیال رکھو گے تو یہ چنگ فو سے کیے ہوئے عہد کی افائی ہوگی۔ وہ شریر انداز میں میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، بات کو خواہ مخواہ کھینچ کر شمال سے جنوب میں پہنچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ نے قدرے جنجلائے ہوئے لہجے میں کہا، چنگ فو نے ہماری زندگی میں اتنا بڑا کردار ادا کیا ہے کہ اس کے ذکر کے بغیر ہماری شادی کا تذکرہ پھیکا اور ادھورا ہوگا، ورنہ میں نے تمہیں محترم سانگ فو، ڈاکٹر مونگ ریفوشے کے بارے میں بھی تفصیلاً بتایا ہے۔ یہ دونوں حضرات بھی تمہارے سچے خیر خواہ تھے، اور مجھ پر حسب توفیق انہوں نے زور بھی دیا تھا کہ میں کبھی کسی دکھ اور تکلیف کو تمہارے نزدیک سے بھی نہ گزرنے دوں۔ حتیٰ کہ سانگ فو نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں تنوں کے سرپرست کی حیثیت سے اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ میں لمحے بھر کے لیے سانس لینے کو رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا، یہ تمام لوگ تمہارے کتنے ہی ہمدرد اور بہی خواہ کیوں نہ ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ تمہارا خیال کس طرح رکھا جا سکتا ہے یہ مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا، اور مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ تم میری محبوب ذمہ داری ہو اور مجھے ذمہ داری نبھانا آتا ہے۔ بس، وہ جذبات سے مغلوب آواز میں بولی، میں تمہاری زبان سے صرف یہی سننا چاہتی تھی۔ چنگ فو نے آنجہانی ہونے سے پہلے آخری ملاقات میں مجھے بتایا تھا کہ ساحل کو مشرف بے اسلام کرنے کے لیے اس نے کینٹین سے مولانا عبد الکریم کو بلا لیا تھا، لیکن ابھی تک ان مولانا صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یہی حضرت ہمارے نکاح خواہ بھی ہوتے۔ میں نے جب اس سلسلے میں نئے چیف لاما آف جوکھانگ ٹیمپل چن سیان سے استفسار کیا تو اس نے بتایا کہ عبد الکریم صاحب سے 19 مئی کی صبح کو ملاقات ہوگی۔ سوچ کی پہلی کرن نمودار ہونے سے پہلے الگ صبح وہ ساحل کو دین اسلام میں داخل کریں گے۔ پھر جب سورج جلوہ نما ہو جائے گا تو وہ ہمیشہ رشتہ ازدواج میں منسلک کرنے کا فریضہ انجام دیں گے۔ چند سیان ہی کی زبانی معلوم ہوا کہ مولانا عبد الکریم 13 مئی کی شام کینٹین سے لہاسا پہنچ گئے تھے۔ چنگ فو 16 مئی کی صبح اس دار فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ صرف 24 گھنٹے تک اس کی جدائی کا سوگ باقاعدہ منایا گیا۔ اس کے بعد زندگی کے معاملات معمول پر آ گئے، تاہم مذہبی حوالے سے مختلف نوعیت کی روحانی تقریبات روایت کے مطابق جاری رہیں، لیکن ان کے سبب زندگی کے دوسرے امور متاثر نہیں ہو رہے تھے۔ 17 مئی دوپہر کے بعد چند سیان نے مجھے ساحل کے ہمراہ اس 2 منزلہ عمارت کی طرف روانہ کر دیا جہاں ہماری شادی ہونا قرار پائی تھی۔ وہ خود ہمارے ساتھ نہ جا سکا، تاہم اپنے 2 آدمیوں کو اس نے ہماری مدد کے لیے
ساتھ کر دیا۔ مجھے اور ساحل کو مل کر اس گھر کی مناسب تزئین و آرائش کرنا تھی تاکہ وہ گھر شادی کا گھر نظر آئے۔ یہ چنگ پھو کا حکم تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ہماری شادی انتہائی سادگی سے مگر طریقے سلیقے سے ہو۔ وہ 2 منزلہ عمارت دریائے کائے چو کے کنارے واقع تھی اور نور بلنگا پیلس سے اس کا زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ نور بلنگا کو عام طور پر سمر پیلس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ محل دلائی لاما کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ہر دور کا دلائی لاما موسم گرما اسی محل میں گزارتا تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہ محل، یہ شہر اور یہ ملک دلائی لاما کے وجود سے محروم ہو چکا تھا۔ 1959 میں اس سلسلے میں 14واں دلائی لاما بحالت مجبوری جلا وطنی اختیار کر چکا تھا۔ چین نے نہ صرف یہ کہ لشکر کشی کر کے تبت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بلکہ اس کا نام تبدیل کر کے اس جنت نظیر خطہ ارض کو اپنے ایک صوبے کی حیثیت بھی دے دی۔ آج کل تبت نامی دنیا کی یہ چھت چین کے صوبے سی زانگ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ انقلابات ہیں زمانے کے۔ 1960 کی ثقافتی یلغار نے تو تبت کی شکل صورت ہی بدل کر رکھ دی ہے۔ میں ساحل کو سانگفو سینئر اور سانگفو جونیئر کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتا چکا تھا۔ وہ میرے اس 4 سالہ ننھے سے اکلوتے شاگرد سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ مجھے یہ بھی پتا چلا ننھے سانگفو کو شہ بالا بنانے کا منصوبہ بھی ترتیب پا چکا ہے۔ ہم شام تک اس 2 منزلہ عمارت میں موجود مختلف امور انجام دیتے رہے، پھر واپس جوکھانگ ٹیمپل آ گئے۔ آئندہ روز یعنی 18 مئی کا سارا دن بھی اسی گھر میں گزرا، جس کی بلائی منزل کا ایک کمرہ ہماری شب زفاف کے لیے سجا دیا گیا تھا۔ یہ بڑی منتوں اور مرادوں والی رات ہوتی تھی جو چند گھنٹوں کے فاصلے پر کھڑی ہماری راہ دیکھ رہی تھی۔ اس روز شام کے وقت وہاں سے رخصت ہونے سے تھوڑی دیر پہلے لی یان سے تنہائی میں 2 باتیں کرنے کا مجھے موقع مل گیا۔ اس گھر کی آرائش و زیبائش میں اس کا بڑا ہاتھ تھا، لیکن یہ ایک اتفاق ہی تھا یا پھر چند سیان کی کوئی حکمت عملی کہ ابھی تک ہمارا سامنا نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے ہر احتیاط اور مصلحت کو بلائے طاق رکھ کر اس سے پوچھ لیا، لی یان یہ تم نے کیا حماقت کر ڈالی؟ اس وقت ساحل ننھے سانگفو کے ساتھ زیری منزل پر تھی۔ لی یان موجودہ یان سیان نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور بولی، کون سی حماقت؟ تم نے ایک بڈھے کی بیوی بننا کیسے قبول کر لیا، اور وہ بھی اپنا مذہب تبدیل کر کے؟ میں نے قدرے خفگی آمیز لہجے میں کہا، تمہارے لیے رشتوں کی کیا کمی تھی؟ تمہیں تو ایک سے ایک جوان مل سکتا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بڑی رسان سے بولی، جہاں تک مذہب کی تبدیلی کا معاملہ ہے تو میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ ساحل بھی تو تمہاری خاطر مسلمان ہو رہی ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی تو میں اس کے چہرے سے جھلکتے ہوئے اعتماد کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، اور جہاں تک جوان رشتوں کی حصول یابی کا تعلق ہے تو میں اس سلسلے میں تمہاری بات سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن وہ ایک سے ایک جوان۔ اس نے میرے کہے ہوئے الفاظ کو بڑے معنی خیز انداز میں دہرایا۔ مجھے لے کر بہت دور بھی جا سکتا تھا، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ میں شادی کے بعد بھی لہٰذا ہی میں رہ سکوں گی۔ میں جس بھی جوان مرد سے شادی کرتی اس کی خواہش کا بھی احترام کرنا پڑتا۔ وہ اگر مجھے تبت سے کہیں باہر لے جانا چاہتا تو مجھے یہ دھرتی چھوڑ کر اس کے ساتھ جانا پڑتا، اور میں یہاں سے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی وضاحت میرے کچھ بھی پلے نہ پڑی تو میں نے اصراری لہجے میں پوچھا، کیوں لی یان؟ تم زندگی بھر تبت ہی میں کیوں رہنا چاہتی ہو؟ تمہاری خاطر، اس نے چٹانی لہجے میں جواب دیا۔ میں بکھلا کر رہ گیا، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، میری خاطر؟ ہاں وجدان، میں نے تمہارے نزدیک رہنے کے لیے ایک بوڑھے مونک سے شادی کا فیصلہ کیا ہے، اور مجھے اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ میں جانتی ہوں ساحل سے شادی کے بعد تم میرے لیے پرائے ہو جاؤ گے، جیسے چند سیان سے شادی کے بعد میں تمہارے لیے پرائی ہو گئی ہوں۔ لیکن وہ خاصی جذباتی ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ دوبارہ قدرے سنبھلے ہوئے گویا ہوئی، لیکن میں نے تمہاری میت میں زندگی کے جو شب و روز گزارے ہیں انہیں خوشگوار یادوں کے خانے میں سے کس طرح ڈیلیٹ کر سکتی ہوں؟ میری یادداشت میں خوشیوں کے لیے جو خانہ مختص ہے اس میں صرف اور صرف ایک ہی خوشی تو رکھی ہے، اور وہ بھی تمہاری یاد کی صورت میں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں حاصل نہیں کر سکوں گی، لیکن گاہے بگاہے تمہیں دیکھ تو سکتی ہوں۔ تمہاری صورت دیکھ لینا ہی میرے قرار کے لیے کافی ہوگا۔ میں اپنے شوہر چاند سیان کی وفادار ہوں اور ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ وہ میرے جسم و جان کا مالک ہے، لیکن میری بے چین روح کی پیاس صرف تمہاری دید سے بجھے گی۔ میں مہینے 2 مہینے میں بھی تمہاری شکل دیکھ لوں گی تو جی اٹھوں گی۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہی ہوں وجدان، اپنے دیدار کا حق تو تم مجھے دے ہی سکتے ہو۔ وہ بولتے بولتے اچانک رک گئی، پھر لمحاتی توقف کے بعد گمبھیر لہجے میں بولی، وجدان تم بہت سی پر اسرار قوتوں کے مالک ہو، میں تمہارے علم کو تسلیم کرتی ہوں۔ ہر علم اپنی جگہ
مسلم ہے، لیکن افسوس کہ ایسا کوئی علم دیکھنے یا سننے میں نہیں جو عورت کے دل میں جھانکنے کا وسیلہ بن سکے۔ تم کچھ نہیں جانتے وجدان، کچھ نہیں۔ بات ختم کرتے ہوئے جانے کے لیے مڑی، لیکن میں نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ ٹھہر جاؤ لیان، تم نے اپنی تو کہہ لی، تھوڑی میری بھی سن لو۔ وہ رک گئی، تاہم اس نے پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، ٹھیک ہے، میں جب تک یہاں ہوں تمہاری یہ معصوم اور پاکیزہ سی خواہش پوری کرنے کی ضرور کوشش کروں گا، لیکن 3 ماہ کے بعد تو میں پاکستان جا رہا ہوں، پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تم نے تو بتایا ہے، یہ تمہاری خوش فہمی ہوگی کہ تم کبھی یہاں سے جا سکو گے۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر قطع کلامی کرتے ہوئے بولی۔ میں الجھ کر رہ گیا۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو لیان؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ وجدان، میں نے کہا ہے نا تم کچھ نہیں جانتے، ان لوگوں نے تمہارے لیے بڑا مضبوط انتظام کیا ہے، ساحل کی صورت میں ایک ایسا کردار تمہاری زندگی میں داخل کیا ہے کہ تم راضی خوشی اپنی ساری زندگی اسی سرزمین پر گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ جان سیان سے شادی کر کے میں نے کوئی حماقت نہیں کی وجدان، تمہیں اب تبت ہی میں رہنا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا۔ میں نے تذبذب کے عالم میں کہا، قبل از وقت اتنے بسوخ سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو مزید کوئی بات کیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ اس روز جب ہم واپس جوکھانگ ٹیمپل پہنچے تو ساحل کو مجھ سے الگ کر دیا گیا۔ چاند سیان نے مجھے بتایا کہ اب نکاح کے وقت ہی اس کی صورت دیکھ سکوں گا۔ میں نے پوچھا کہ آیا ساحل کو میری نظر کے سامنے مسلمان کیا جائے گا یا؟ اس نے اسبات میں جواب دیا اور بتایا کہ یہ دونوں معاملات یکے بعد دیگرے طے پائیں گے۔ کل صبح مولانا عبد الکریم ساحل کو دائرہ اسلام میں داخل کریں گے اور سورج طلوع ہوتے ہی ہمارا نکاح کر دیا جائے گا۔ تبت میں شادیاں عموماً صبح کے وقت انجام پاتی ہیں یا زیادہ سے زیادہ دوپہر تک شادی کا کھانا لنچ کی صورت میں مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے لڑکی کو رخصت کر دیا جاتا ہے۔ ہماری شادی اگرچہ 2 مسلمانوں کی شادی تھی، لیکن اوقات کار میں کوئی تبدیلی کرنے یا وہاں کی روایت کو توڑنے کی کوشش نہیں کی گئی اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں تھی۔ وہ رات میں نے اس کمرے میں تنہا گزاری جہاں پچھلی 2-3 راتوں سے ساحل کے ساتھ قیام پذیر تھا۔ وہ رات میری زندگی کی ایک عجیب و غریب رات تھی۔ میں متضاد احساسات کا شکار تھا۔ میں نے خود کو بیک وقت خوشی اور افسوس کی کیفیت میں پایا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ میں نے اپنی جان تمنا کو پا لیا تھا، میری زندگی مکمل ہونے والی تھی۔ ساحل کے بغیر میں خود کو ادھورا سمجھتا تھا۔ جب تک وہ مجھ سے دور رہی مجھے یہی لگتا تھا جیسے میرے وجود کا ایک اہم جزو کہیں کھو گیا ہو۔ میری شخصیت اس کے بغیر نامکمل تھی۔ افسوس اور دکھ اس بات کا تھا کہ خوشی کے اتنے بڑے موقع پر کوئی اپنا میرے پاس نہیں تھا۔ ان لمحات میں ایک ایک تعلق دار مجھے ٹوٹ ٹوٹ کر یاد آیا، وہ بھی جو اس دنیا میں زندہ تھا اور وہ بھی جو اب کسی اور دنیا میں زندہ تھا۔ گزر جانے والے میں امی ابو کی یاد نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا۔ ان کی یاد میں میری آنکھیں برسنے لگی، میری ماں کی معصوم صورت نگاہوں میں گھومنے لگی۔ یہ اس عظیم عورت کا چہرہ تھا جس نے 23 سال پہلے مجھے جنم دیا تھا۔ والد صاحب کی شکل بھی والدہ کے چہرے کے ساتھ ہی تصور کے پردہ پر روشن تھی۔ میرا باپ دنیا کا مشفق ترین باپ تھا، لیکن افسوس کے دشمنی کی آگ نے اس دنیا میں میری آمد سے قبل ہی میرے والدین کے پاؤں میں بگولے باندھ دیے تھے۔ میں ابھی صرف 2 ماہ کا تھا کہ انہیں بے حالت مجبوری میری زندگی کی خاطر اپنا گاؤں موضع رکھا والی چھوڑنا پڑا۔ یہ بڑی ہی دل خراش ہجرت تھی۔ وہ مجھے بچا کر چھپتے چھپاتے کسی طرح پاکستان سے سنگاپور پہنچ گئے، لیکن ماضی کی راکھ میں دبی ہوئی عداوت اور انتقام کی چنگاریاں ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ جاگ اٹھی۔ جب میں 12 سال کا ہوا تو درندہ صفت دشمنوں نے میری نگاہ کے سامنے میرے والدین کو انہی کے خون میں نہلا دیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ماں باپ کے لاشیں گرتے دیکھے، لیکن میں اس وقت ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ اس کے بعد میں نے عمر، طاقت اور تجربہ حاصل کر کے دشمنوں کے سارے قرضے 1000% سود کے ساتھ اتار دیے تھے۔ مجھے ذہنی اور قلبی طور پر یہ اطمینان حاصل تھا کہ میں نے اپنے والدین کی روحوں کو بے چین بے قرار نہیں رہنے دیا تھا۔ میں لگ بھگ 11 سال سے والدین جیسی نعمت خداوندی سے محروم چلا آ رہا تھا، لیکن اس موقع پر یہ محرومی کچھ زیادہ ہی ستا رہی تھی۔ اگر وہ دونوں زندہ ہوتے تو اپنا ایک ایک چاؤ پورا کرتے، ایک ایک ارمان نکالتے، لیکن موت و یاد کا قدرت کا ایک اپنا نظام ہے، اس سے مفر ممکن نہیں۔ 19 مئی کی صبح ہمیں ایک دوسرے کی زندگی میں داخل ہونے کا شرعی حق حاصل ہو گیا۔ اب ساحل میری بیوی اور میں اس کا شوہر تھا۔ نکاح سے پہلے مولانا عبد الکریم نے ساحل
ساحل کو مشرف بے اسلام کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہماری خوش و خرم زندگی کے لیے ڈھیروں دعائیں بھی کی۔ الغرض ہماری شادی کے تمام تر مذہبی احکام اور فرائض بخیر و خوبی نہایت ہی خوش سلیقگی سے انجام پائے۔ وہ پورا دن مختلف قسم کے رسم و رواج کی ادائی میں گزر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن شام میں بدلا اور شام رات میں ڈل گئی۔ پھر رات بھر کے لیے ہمیں 2 منزلہ عمارت کی بلائی منزل پر بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ننھے سانگ پھو کو بھی ہمارے وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ہماری ضرورت کی ہر شے کو سرے شام ہی وہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ اب ہم صحیح معنوں میں ایک ہو گئے تھے۔ حجلہ عروسی میں رسمی گفتگو کے بعد ساحل ایک غیر متعلق موضوع لے بیٹھی بڑی سنجیدگی سے پوچھنے لگی، وجدان، جب محترم چنگ فو نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ شادی کے بعد مستقل رہائش کہاں اختیار کرنا چاہو گے تو تم نے یہ کیوں کہا تمہارا پاکستان میں سیٹل ہونے کا ارادہ ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے ایسا اس لیے کہا تھا کہ یہی میرے مستقبل کا پروگرام ہے۔ میں اپنے وطن میں رہنا پسند کروں گا۔ میرا خیال ہے ہم یہیں رہ جاتے ہیں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ میرے ذہن میں ایک جماکہ سا ہوا اور لی یان کے کہے ہوئے الفاظ روشن ہو گئے، وجدان، تم کچھ نہیں جانتے۔ ان لوگوں نے تمہیں مستقل طور پر یہاں روکنے کا بڑا مضبوط انتظام کر رکھا ہے۔ تم راضی خوشی یہاں زندگی گزارنے پر تیار ہو جاؤ گے۔ کیا سوچ رہے ہو وجدان؟ وہ بڑی لگاوٹ سے بولی۔ میں نے کہا، مستقل یہاں قیام کرنا تو بڑا مشکل ہے۔ تمہیں پتا ہے میں کسی ایک جگہ زیادہ عرصے تک ٹک نہیں سکتا۔ تھوڑے توقف کے بعد میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، ویسے میں کم از کم 3 ماہ تک تو یہاں رک ہی رہا ہوں۔ میرا خیال ہے یہ اچھا خاصا قیام ہوگا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتی چلی گئی، اب تمہاری اس سیلانی طبیعت کو قرار آ جانا چاہیے۔ تم گھر بار والے ہو گئے ہو، ایک جگہ رک کر تمہیں آئندہ زندگی کی پلاننگ کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے اس مقصد کے لیے تبت سے زیادہ اچھی جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ساحل کے سنجیدہ اصرار کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ لی یان نے ہوا میں لٹھ نہیں گھمائی تھی۔ اس کی باتوں میں اچھا خاصا وزن محسوس ہونے لگا تھا۔ میں ابھی تذبذب کا شکار ہی تھا کہ ساحل نے سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، وجدان، ہم دونوں کی زندگی تو جیسی تیسی گزر گئی اور آئندہ بھی گزرتی رہے گی۔ میں آنے والی نسلوں کے تحفظ کی خاطر یہاں مستقل قیام کی بات کر رہی ہوں۔ تبت میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، یہاں زندگی بڑے امن و سکون سے بسر ہوگی۔ عورت ایک معاملے میں بڑی دور اندیش ہوتی ہے۔ ادھر شادی کنفرم ہوئی، ادھر اس نے آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ بیوی بنتے ہی نانی دادی بننے کا خواب بننے بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، آنے والی نسلوں کے بارے میں بعد میں بھی سوچا جا سکتا ہے، فی الحال ہمیں پوری توجہ خود پر مرکوز رکھنا چاہیے۔ یہ مرادوں بھری رات زندگی میں صرف ایک بار آتی ہے، اسے مستقبل کی پلاننگ میں پڑھ کر ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ وہ خاموش ہو کر دوسری طرف دیکھنے لگی، چہرے پر ہلکی خفگی کے تاثرات بھی نمودار ہو گئے۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت پیش نہ آئی کہ اسے میرا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے شانوں سے تھام لیا اور محبت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا ناراض ہو گئی ہو؟ میں میری ناراضی سے کیا؟ جذبات سے آری لہجے میں بولی، مجھے تو یہ مان تھا کہ تم میری بڑی سے بڑی بات کو بھی نہیں ٹالو گے، مگر تم نے تو میری اس چھوٹی سی خواہش کو بھی۔ وہ دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی، پھر گردن جھکا کر اپنے ناخنوں کو دیکھنے لگی۔ بیویاں محبت کرنے والے شوہروں کو اور اولاد مشفق والدین کو ایسی ہی دل ربا اداؤں سے ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں۔ ساحل نے اپنی چھوٹی سی خواہش والی بات اتنی معصومیت اور شکستہ دلی سے کہی تھی کہ میرا جگر کٹ کر رہ گیا۔ میں اسے دل و جان سے چاہتا تھا اور اس کے حصول کی خاطر اب تک خود کو سپرد عذاب کر رکھا تھا، اور وہ میرے لیے کتنی اہم تھی اس حقیقت کے مقابلے میں اس کی فرمائش واقعی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ ہستی جس پر میں اپنی جان بھی نشاور کر سکتا تھا، وہ مجھ سے اتنا سی فرمائش کر رہی تھی۔ محبت جذبات کی سچائی اور پاکیزگی کا نام ہے، اور پاکیزہ جذبات میں بے پناہ طاقت ہوتی ہے۔ یہ سراسر خدائی صفت ہے۔ میں ساحل سے سچی محبت کرتا تھا۔ اس الوہی جذبے نے مجھے اس کی بات ماننے کے لیے مجبور کر دیا، جبکہ اس کی فرمائش نما خواہش کوئی ناجائز بات بھی نہیں تھی۔ اس نے میری زندگی میں داخل ہونے کے لیے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ اتنی بڑی قربانی تھی کہ میں اس کی بات سے انکار کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے مجھے سمندر سونپ کر بدلے میں مجھ سے ایک قطرے کا تقاضا کیا ہو۔ اسے خالی ہاتھ لوٹانا کم ظرفی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ ہوتا۔ میں نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا، ساحل، میں تمہارا مان نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ تمہاری خوشی کی خاطر میں تمہاری فرمائش پوری کرنے کو تیار ہوں، اب مسکرا دو۔ وہ مسکرا دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے بڑی ہوشیاری سے میرا ہاتھ کھینچ کر اپنے سر پر رکھ لیا اور چلاکی سے بولی، ایسے نہیں وجدان، تمہیں میری قسم کھانا ہوگی۔ میں نے کہا، تمہاری جان کی قسم میں وعدہ کرتا ہوں، اگر میرے اللہ نے چاہا تو
میں تمہاری خوشی کے لیے تبت میں قیام پذیر رہوں گا، بس یا اور کچھ؟ تم اپنے ہر بیان کو مشروط کرنے سے باز نہیں آتے۔ سر پر رکھے ہوئے میرے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں کی طرف لاتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں بولی، تم سے جیتنا بہت مشکل ہے۔ میں نے اس کی کوشش میں مزاحم ہوئے بغیر کہا، اس وقت تو ہر جیت تمہارے ہی کھاتے میں لکھی جا رہی ہے۔ آن جہانی چنگ فو نے تو مجھے محض تبت کا دماد کا ٹائٹل دیا تھا، تم اس ٹائٹل میں گھر ٹانکنے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ اب اس ٹائٹل کو تبت کا گھر دماد پڑھا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر گہری سنجیدگی سے اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک بات کو مشروط کرنے کا تعلق ہے تو ایک سچے مسلمان کو اپنے ہر معاملے میں اللہ کی مرضی کو ضرور شامل حال رکھنا چاہیے۔ بے شک اس کی مرضی کے بغیر ایک معمولی سا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور یہ مت بھولو کہ تم بھی ایک مسلمان ہو۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولی، آئی ایم سوری وجدان۔ میں نے اسے مزید قریب کرتے ہوئے اس کی سوری کو قبول کر لیا۔ چند لمحات خوشگوار خاموشی میں گزرے، پھر اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہمارے درمیان تیسرا بھی موجود ہو۔ یک لخت میرا دھیان نیلگری کی طرف چلا گیا۔ اس نے آخری ملاقات میں مجھے بڑی سنگین اور رنگین دھمکیاں دی تھی۔ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ کہیں وہ اپنی سنسنی خیز دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانے تو نہیں چلی آئی۔ اس نے تل عبید کے ہوٹل ٹاپ میں میرے اصول میں ناکامیابی کے بعد بڑی بے رخی سے بڑے زخمی لہجے میں کہا تھا، تمہارے ثابت قدمی میں کسی اور کا ہاتھ ہے وجدان، لیکن یہ مددگار ہاتھ بھی کب تک رہے گا؟ میں تمہارے حصول سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ جو بھی عورت تمہاری تنہائی میں پہنچ کر حصول اور وصول کی حدود کو چھوئے گی، اس کے اندر تم مجھے پاؤ گے، مجھے نیلگری کو۔ مددگار ہاتھ سے اس کا واضح مطلب چنگ فو تھا، اور واقعی وہ اب باقی نہیں رہا تھا۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ میں نے نیلگری کی موجودگی کو جانچنے کے لیے ساحل کو قریب سے قریب تر کر لیا، حتیٰ کہ ہم دونوں ایک دوسرے میں پیوست ہو کر رہ گئے۔ ہماری سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو ٹکورنے لگیں۔ ان لمحات میں اگر نیلگری ہمارے درمیان موجود ہوتی تو اس کی قربت مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ میری قوت شامہ اس کے کندن بدن سے اٹھنے والی کچے آموں ایسی سوندھی سوندھی خوشبو سے بخوبی آشنا تھی۔ اس وقت میرے تمام تر محسوسات پوری طرح بیدار تھے۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میری تنہائی میں شامل نہیں۔ اس احساس کے ساتھ ہی میں نے نیلگری کے خیال کو وہم جانتے ہوئے اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ بے ساختہ میری زبان سے نکلا، جھوٹی کہیں گی۔ تم نے مجھے جھوٹی کیوں کہا؟ ساحل کی مخبور سرگوشی میری سماعت سے ٹکرائی، اس لیے میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کے ہونٹوں پر کفر ڈال دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا اس کے بعد شروع ہونے والے سفر میں وہ سوال پوچھ کر میری راہ کھوٹی کر دے۔ ان لمحات میں وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ثابت ہوئی۔ وہ میری آغوش میں سمٹ کر گویا بولنا بھول ہی گئی تھی۔ اس بے زبان پناہ گزینی میں خود سپردگی پیش تھی۔ ساحل میری شریک یاد بن گئی تھی۔ اس شراکت داری کا پہلا قدم ہی اتنا سیدھا پڑا تھا کہ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا تھا، میری محبت کا سفینہ اپنے ساحل سے جا لگا۔ دوستو، آپ نے یہ ساری کہانی سنی، جیسے بھی سنا پائے آپ نے قبول کی، آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ۔ اصل میں نا اس کا ایک واقعہ اس کہانی کا کہ اس کا جو اصل مصنف تھا وہ آدھا ناول لکھ کے نا اس کی پتہ چلا کہ ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد کسی دوسرے انسان نے اس کو واقعہ مکمل کیا۔ اس لیے بعد میں نا اس میں بڑی کمی بیشیاں آتی گئیں، اتار چڑھاؤ غلط رنگ کے آتے گئے، جو اس کا موضوع نہیں تھا وہ موضوع بنتا چلا گیا۔ تو جیسے آپ کو سننے میں بعض باتیں کوفت ہوتی تھی، ویسے ہمیں پڑھنے میں بھی کوفت ہوتی تھی، لیکن ہم نے آپ کی خدمت کے لیے اپنی طبیعت کی خرابی کو سامنے نہیں آنے دیا۔ زکام لگا ہے، کھانسی لگی ہے، بخار ہے، لیکن ہم نے کوشش کیا کہ آپ کی خدمت کنٹینیو کرتے رہیں، اور انشاءاللہ کنٹینیو خدمت کرتے ہی رہیں گے۔ لیکن آپ سے بھی ایک شکوہ ہے کہ آپ دوستوں کو جتنی مرضی ریکویسٹ کریں نا، آپ لائک نہیں کرتے۔ یعنی ایک 5 سیکنڈ کا کام ہے، بلکہ 5 سیکنڈ کیا 1 سیکنڈ کا کام ہے، آپ وہ بھی نہیں کرتے، اور ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے لگے رہیں، عید کے دن بھی چھٹی نہ کریں، خوشی غمی بھی چھوڑ دیں، لیکن کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کے حکم کو آنر کرتے ہیں، لیکن ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ لائک کر دیں پلیز دوستو۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آئندہ ملیں گے پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ جو کہانیاں چل رہی ہیں وہ تو چل ہی رہی ہیں، انشاءاللہ چلتی ہی رہیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔